بلوچستان میں ایف سی کیمپ پر خودکش حملہ کرنے والی ماہل بلوچ کون ہے؟ بلوچستان کی تیسری خاتون خودکش بمبار دہشت گرد تنظیم کا حصہ کیسے بنی؟ ماہل بلوچ کے خاندان میں نہ کبھی کسی کی جبری گمشدگی ہوئی اور نہ کبھی کسی کی مسخ شدہ لاش ہوئی۔ ماہل بلوچ کا وکالت کی طالبہ سے دہشت گردی تک کا سفر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آج ایک دفعہ پھر ہم بلوچستان کے حوالے سے ایک ویلاگ کریں گے اور اس میں ایک دہشت گرد بمبار خاتون کا تذکرہ کریں گے۔ 23 اگست کے دن جب حمید بلوچ کی بیٹی یونیورسٹی کی چھٹی ختم ہونے کے بعد گھر سے روانہ ہوئی تو کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا۔ حمید بلوچ کا تعلق بلوچستان کے ضلع گوادر سے 25 کلومیٹر دور سربندر کے رہائشی ہیں۔ تربت یونیورسٹی میں LLB یعنی وکالت کی طالبہ 23 سالہ ماہل بلوچ نے اسی دن شام کو ایک بار پھر گھر والوں سے رابطہ کر کے بتایا کہ ان کا فون ٹھیک نہیں اور اب وہ خود ہی دوبارہ رابطہ کریں گی، مگر اس کا یہ رابطہ اپنے گھر والوں سے آخری رابطہ ثابت ہوا اور یہ جمعے کا دن تھا۔ ٹھیک 3 دن بعد یعنی 26 اگست کی صبح تقریباً 7 گھنٹے کی مسافت پر واقع بیلا کے مقام پر سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے دروازے پر ایک گاڑی ٹکرانے کے بعد خوفناک دھماکہ ہوا۔ 26 اگست کو بلوچستان کے جو مقبول رہنما تھے نواب اکبر بگٹی کی 18ویں برسی کے موقع پر 10 اضلاع میں کل عدم تنظیم BLA نے کارروائیاں کی جنہیں آپریشن حروف کا نام دیا گیا، جس میں کم از کم کوئی 40 کے قریب افراد جہاں بحق ہوئے، جبکہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق اسی دن جوابی کارروائی کے دوران 21 شدت پسند ہلاک اور 14 سیکیورٹی فورسز اہلکار شہید ہوئے۔ اب جو یہ بڑی کارروائی، جو سب سے بڑی کارروائی BLA نے کی تھی وہ یہ بیلا کے مقام پر ہوئی، جہاں خود BLA کے مطابق 2 خودکش بمباروں میں سے ایک یہ ماہل بلوچ تھی۔ کل عدم شدت پسند تنظیم کی جانب سے جاری ایک اعلامیے کے مطابق آپریشن حروف کا آغاز ماہل بلوچ کی گاڑی کے ٹکرانے کے بعد ہوا اور اس کے بعد تقریباً بلوچستان کے 10 اضلاع میں خوفناک دہشت گردانہ حملے کیے گئے۔ بلوچستان پولیس نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ بیلا میں FC کیمپ پر خودکش حملے میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ SSP کیپٹن نوید عالم نے بتایا کہ FC کیمپ پر حملہ کرنے والے 5 شدت پسندوں کو انہوں نے ہلاک کر دیا تھا اور جس میں یہ ایک خاتون بھی شامل تھی جو خودکش بمبار تھی۔ ماہل کے والد حمید بلوچ سے جب حکام نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ بیلا کیمپ میں ماہل نے خودکش حملہ کیا ہے تو ان کے لیے یہ بات باعث تعجب تھی۔ اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ ماہل بلوچ کون تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس نے یہ کیوں کر کیا۔ ماہل بلوچ نے ڈگری کالج گوادر سے FA کیا اور اس کے بعد تربت یونیورسٹی میں LLB میں داخلہ لیا، جہاں وہ آخری سیمسٹر کی طالبہ تھی۔ ان کا تعلق گوادر کے ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد، جن کا پورا نام قہدہ حمید آسا ہے، سربندر یونین کونسل کے 2 بار چیئرمین رہ چکے ہیں، جبکہ مال کے چاچا 2 بار گوادر کے ضلع ناظم اور چیئرمین رہے۔ مال کے ایک ماموں بھی سرکاری افسر ہیں۔ قہدہ حمید اور ان کے بڑے بھائی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان کے والد نیشنل عوامی پارٹی میں شامل رہے اور میر غوث بخش مزنجو کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قہدہ حمید کے 6 بچے ہیں، جن میں سے ماہل 5ویں نمبر پہ تھی۔ ماہل گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئٹہ کی وکالت کی پریکٹس کے لیے انٹرنشپ بھی کر رہی تھی، جہاں ان کے ساتھ اس کی کزن بھی موجود تھی۔ ماہل بلوچ کے انسٹاگرام پر موجود مواد دی آؤٹ آف وار، کیوبا کے فیڈرل کاسٹرو کی جو کتاب ہے تاریخ مجھے بری کر دے گی کا ترجمہ، اور اسی طرح میکسم گوری کا عالمی شہرت یافتہ ناول ماں اور فرانز کانکا کا سمیت دیگر کتابوں کے بے شمار حوالے اور تصاویر موجود ہیں۔ مال کے والد حمید کا کہنا ہے، اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ایک سیکولر دہشت گرد ہیں جو بلوچستان میں ایکٹیو ہیں، اور آج ہمارا میڈیا اور وہ جو مسنگ پرسن کے حوالے سے تحریک چلانے والے سیکولر عناصر ہیں وہ مکمل خاموش ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، خدا نہ خواستہ اگر کہیں اس طرح کا حملہ کوئی مدرسے کا طالب علم اس میں ملوث پایا جاتا تو اس وقت پورے پاکستان میں آگ لگ چکی ہوتی اور پورا میڈیا اس کے خلاف بیک زبان ہو کر کمپین چلا رہا ہوتا، مگر ایک وکالت کی طالبہ ہے، پھر وہ سیکولر ہے اور پھر وہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس خودکش بمبار کے خلاف کوئی بھی آج بات نہیں کر رہا۔ مال کے والد حمید کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ کر حیران ہیں، کیونکہ گھر میں بلوچی ادب تو پڑھایا جاتا ہے، باقی انگریزی کا صرف نصاب کی کتابیں ہوتی تھی۔ مائل نے یہ کہاں پڑھی وہ نہیں جانتے۔ مائل بلوچ کا جو فیملی کا پس منظر تو سیاسی رہا، تاہم ان کے اہل خانہ اور دوستوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو مائل تھی وہ اس نے کبھی خود بھی سیاسی سرگرمیوں میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا۔ ان کے جو ساتھی طالب علم ہیں ان کا کہنا ہے گزشتہ 4 سال کی شناسائی کے دوران
ماحل کسی باعث یا مباحثے میں بھی شریک نہیں ہوتی تھی، نہ کبھی انہوں نے یہ ظاہر کیا وہ کسی دہشت گردانہ کارروائی میں شریک ہونا چاہتی ہیں۔ بظاہر اس کو سیاست میں دلچسپی نہیں تھی اور وہ مسلح جدوجہد کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ مال بلوچ کے اعلیٰ خانہ کے مطابق ان کے خاندان میں نہ کبھی کسی کی جبری گمشدگی ہوئی اور نہ کبھی کسی کی مسخ شدہ لاش ملی۔ تو پھر ماحل نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ماحل کے والد نے دعویٰ کیا کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، اس بارے میں انہیں یا فیملی میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ طویل عرصے تک رابطے میں نہ ہو یا کہیں چلی گئی ہو۔ ماحل کے والد قیادہ حمید کہتے ہیں کہ ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو یہ ہدایت نہیں دی تھی کہ وہ یہ کام کرے۔ ماحل بلوچ کالعدم BLA کی جانب سے بطور خودکش بمبار استعمال ہونے والی یہ تیسری خاتون تھیں۔ کالعدم BLA کے ترجمان جنید بلوچ نے دعویٰ کیا کہ مال بلوچ نے 2022 میں باقاعدہ طور پر تنظیم میں شمولیت اختیار کی، جس کے بعد 2023 میں وہ مجید بریگیڈ کا حصہ بنی اور اس دوران انہوں نے تربیت بھی حاصل کی۔ عسکری تربیت یہ کہاں دی جاتی ہے، کون دیتا ہے، وسائل کون مہیا کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا اہم سوال ہے ہماری انٹیلیجنس اداروں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو دن بھر لمبی لمبی زبانیں کھول کر نکال کر مدارس کے پیچھے لگے رہتے کہ یہ مراکز ہیں دہشت گردی کے۔ اب کوئی ہمیں بتائے کہ یہ جو عسکری تربیت ہے جو ماحل بلوچ نے لی ہے یہ کہاں لی ہے اور کون ہے ان کے پیچھے اور یہ کیمپ کہاں پہ ہیں۔ جنید بلوچ نے ایک اور سوال کے جواب میں دعویٰ کیا کہ خودکش حملے کے وقت ماحل اکیلی گاڑی چلا رہی تھی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ہیں کہ مال بلوچ کالعدم BLA کی جانب سے بطور خودکش جو حملہ کرنے والی جو تیسری خاتون تھی، اس سے قبل اپریل 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں شاری بلوچ نامی خاتون نے کنفیوشس سینٹر کے باہر خودکش حملہ کیا تھا، جس میں 3 چینی اساتذہ سمیت 4 افراد مارے گئے تھے۔ شادی بلوچ عرف یہ کیا کہتے ہیں اس وقت کی کہانی ہے کہ اس کا نام برمش تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی اور ان کے شوہر پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ ان کا تعلق ضلع تربت کے علاقے نظر آباد سے تھا۔ تربت میں جون 2023 میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ایک خودکش حملہ آور کی شناخت سمیہ قلندرانی بلوچ کے نام سے کی گئی تھی۔ کالعدم جماعت BLA کے مطابق سمیہ بلوچ ریحان بلوچ کی منگیتر اور مجید بریگیڈ کے بانی رہنما اسلم بلوچ کی بہو تھی۔ ریحان بلوچ نے اگست 2018 میں بلوچستان کے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبندین کے قریب چینی انجینئروں اور کارکنوں پر خودکش حملہ کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کیا مال بلوچ نام کی کوئی ابھی یہ کنفیوژن آج صبح سے پھیل گئی ہے کہ کیا مال بلوچ کی کوئی اور خاتون بھی ہیں جن سے متعلق سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیل رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں کہ فروری 2023 میں گرفتار ہونے والی مال بلوچ اور بیلا میں خودکش حملہ کرنے والی مال بلوچ 2 الگ الگ خواتین ہیں۔ بیلا میں خودکش حملہ آور کی شناخت اور نام سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر ایک تنازع نے جنم لیا، جس میں ایک ایسی خاتون کی تصاویر سامنے آئیں جن کا حالیہ حملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس تنازع کی وجہ ایک جیسا نام ہونا بنا۔ واضح ہے کہ کوئٹہ میں فروری 2023 میں گرفتار ہونے والی ایک خاتون کا نام بھی ماحل بلوچ تھا، جن کے بارے میں اس وقت بلوچستان CTD نے دعویٰ کیا تھا کہ مال بلوچ کو سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں ایک پارک کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان سے ایک خودکش جیکٹ بھی برآمد کی گئی تھی۔ CTD کا دعویٰ تھا کہ مال بلوچ کا تعلق کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ سے ہے، تاہم بیلا کیمپ پر حملہ کرنے والی جو مال ہے اس کے بارے میں کالعدم BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کے مجید بریگیڈ کی رکن تھی جن کا عرفی نام زالان کرد تھا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ جو خاتون تھی مال بلوچ وہ اور تھی اور یہ اور تھی۔ ایسے میں حالیہ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر گزشتہ سال کوئٹہ سے گرفتار ہونے والی مال کو ہی بمبار قرار دیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہی خاتون ہے جس نے یہ پہلے گرفتار ہوئی تھی۔ تاہم بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے گوماڑی سے تعلق رکھنے والی مال اس وقت ضمانت پر رہا ہو گئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ بلوچ ہیومن رائٹس کونسل جو ہے اس کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کی بھابھی ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے کہ مہارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کا مقصد لاپتہ افراد نہیں بلکہ بلوچستان کے حالات کو مزید خراب کرنا ہے۔ BLA کے دہشت گردوں کے حق میں تحریک چلانے والے آج کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ آج کیوں نہیں مذمت کرتے، کیوں نہیں بتاتے کہ ماہر بلوچ کون تھی، اس کو کس نے تربیت دی، کب تربیت دی، کہاں سے تربیت حاصل کی اور اس نے یہ حملہ کیوں کیا؟ اس کے خاندان میں تو کوئی بھی نہ لاپتہ فرد ہے، نہ کوئی جبری گمشدگی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کی مسخ شدہ لاش ملی ہے۔ یہ وہ ایجنڈا ہے، یہ وہ سازش ہے جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے اور بلوچ حقوق کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کر کے انہیں پاکستان کے خلاف لڑانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور مہارنگ بلوچ جیسے لوگ ان لوگوں کی نہ صرف پشت پناہی کر رہے ہیں بلکہ ان کو اپنے اس نعرے کی آڑ میں چھپا کر اور ان کو اپنے اس خوبصورت جو حقوق کا نعرہ ہے
اس میں چھپا کر یہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرور ہونا چاہیے اور ان کا کلا کما ہونا چاہیے اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے.